اعتکاف کی بیان۔ اعتکاف کی اصطلاح تعریف مخصوص شخص کا نیت کے ساتھ مسجد میں رکنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مخصوص شخص کا نیت کے ساتھ مسجد میں رکنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی مشروعیت۔ اعتکاف کی مشروعیت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اسلام کے پہلے ہی سے یہ معروف و مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی شہوت کے ساتھ ملنے مت دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں جو تھیں، انہوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی حکمت، انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کو کھانے پینے سے غذا حاصل ہوتی ہے اور روح کو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی فرما برداری سے۔ اسی وجہ سے اعتکاف مشروع قرار دیا گیا تاکہ بندہ ایک متعین مدت تک عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے اور دین اور آخرت کے امور کی طرف متوجہ ہو اور دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو منقطع کر دے، الگ کر دے، یہاں تک کہ اس کی روح پاک صاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے مضبوط تعلقات ہو جائے، سابقہ تمام بری خصلتوں سے چھٹکارا پا کر مستقبل کی پاک صاف زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ رمضان مبارک کے اعتکاف کی اصل حکمت لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی حصول کی کوشش ہے، جو قرآن کی روح سے 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات کی عبادت ایسے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اعتکاف کا حکم۔ اعتکاف پورے سال میں کسی بھی وقت مسنون ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو جائے تو نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی کیا کرے، نیت کر لے۔ اور رمضان میں زیادہ مستحب ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ افضل الشہور ہے، تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے اور اس میں روزہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے اور لیلۃ القدر کی جستجو میں اعتکاف دیگر ایام کے مقابلے میں سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے۔ واجب، اعتکاف کی نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ رمضان کا جو اعتکاف کیا گا وہ سنت ہے، اور کوئی اگر نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں جگہ پیسے اٹکے ہوئے اگر آ جائے تو میں اللہ کے لیے اپنے اوپر کیا کرتا ہوں، اعتکاف کو لازم کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کیا کروں گا، اعتکاف کروں گا۔ تو جتنی مدت کے لیے اس نے نظر مانی ہے، 10 دن کی، 3 دن کی، 1 دن کی، تو اس کے حساب سے کوئی مسجد میں اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف کے ارکان۔ اعتکاف کے ارکان 4 ہیں۔ معتکف، نمبر 2 مسجد، نمبر 3 نیت، نمبر 4 مسجد میں ٹھہرنا۔ ہر رکن کے کچھ خاص شرائط ہیں۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، اس کے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، نمبر 3 حدث اکبر یعنی جنابت، حیض، نفاس سے پاک ہونا۔ لہذا کافر اصلی اور مرتد، جنوبی، حیضہ، نفسا عورت کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ مسجد، اعتکاف مسجد میں ہی صحیح ہوتا ہے، یعنی صحت اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ لہذا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہاں اعتکاف مردوں کے لیے درست نہیں ہے، البتہ عورتیں وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ قول جدید میں عورتوں کا صحیح نہیں ہے، البتہ قول قدیم میں شعبے کی عورتیں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ البتہ مردوں کے لیے مسجد جہاں پر شرعی مسجد ہے، 5 وقت کی نماز ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شرعی مسجد جو مسجد ہے دوسرا کچھ نہیں ہے، تو وہیں پر ان کا کیا ہوگا، اعتکاف کرنا صحیح ہو جائے گا۔ عام طور پہ یہاں وہاں نماز کے لیے جو جگہ بناتے ہیں، ٹھیلے بناتے ہیں، یا فلیٹ کے اندر کسی طور پر بلڈنگوں کے اندر فلیٹ رہتا ہے، فلیٹ کے اندر لوگ نماز پڑھنے کی ایک جگہ بناتے ہیں، تو وہاں پر اعتکاف صحیح نہیں ہے۔
بلکہ شرعی مسجد وہاں پر کہنا ضروری ہے۔ ہاں اگر پارکنگ تو انہوں نے مسجد ہی بنا دی، پارکنگ ایسے کر دی کہ اب وہاں پر کسی کوئی بنے گی ہی نہیں، اب وہ مسجد ہی رہیں گی، مسجد بلڈنگ ٹوٹے گی تب بھی وہ کیا رہیں گی، مسجد ہی رہیں گی۔ اگر اس طرح کی طرح اس حصے کو اگر کوئی وقف کرتا ہے مسجد کے لیے تو پھر وہاں پر وہ اعتکاف صحیح ہو جائے گا، اس پر شرعی احکام جاری ہو جائیں گے اتنے حصے کے اندر۔ نیت، اعتکاف کے شروع میں نیت کرنا واجب ہے، اس طور پر کہ مسجد میں ایک مدت تک رکے رہنے کی نیت کر لیں کہ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، کہ 3 دن کا کر رہا ہوں، کہ 1 دن کا کر رہا ہوں۔ اسی طرح مسجد میں ٹھہرنا، اعتکاف اسی وقت درست ہوتا ہے جبکہ مسجد میں اتنی دیر ٹھہرے۔ اعتکاف کی سنت ہے، نمبر 1 جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ اس لیے اگر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو پھر کسی دوسری مسجد میں کرتا ہے تو جمعہ کا مسئلہ آتا ہے، اور جامع مسجد میں اعتکاف کر لے گا تو جمعہ کے آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اپنے محلے کی مسجد میں بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو وہاں پر اعتکاف کرنا مسئلہ درست ہو جائے گا، اور البتہ جمعہ کے لیے کیا کرے گا، پھر جامع مسجد میں آ جائے گا، بالکل عین وقت پر آ جائے گا، آخری وقت میں آ جائے، اور جیسے جمعہ کی نماز پڑھے تو سنت پڑھنے کے لیے اسی جگہ پر چلا جائے، سنت پڑھنے کے لیے دوبارہ جس مسجد سے آیا تھا اسی جگہ چلا جائے، صرف یہاں پر فرض کے لیے آ جائے۔ نمبر 2 1 دن مکمل اعتکاف کر رہے ہیں، آدمی 2 منٹ کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن 1 دن مکمل 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 3 اعتکاف کرنے والا روزے دار ہو، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ رمضان میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے، عام دنوں کے اندر کی اعتبار سے بات کی جائے۔ نمبر 4 ذکر و اذکار، دعا عبادت کثرت سے کرے، ذکر و اذکار دعا عبادت کثرت سے کرے۔ نمبر 5 تمام ناپسندہ امور اور لغویات کو ترک کر دے، تمام ناپسندہ امور اور لغویات جتنی چیزیں ہیں جو اس کو ذکر سے اللہ سے کیا کر دے، غافل کر دے۔ اور آج کے زمانے میں موبائل ہے کہ آدمی ہر وقت موبائل ہی کے اندر کیا ہے، مست ہے، تو اس سے اپنے آپ کو کیا کرے، موبائل سے خاص طور پر بچائے، بلکہ اس کا زیادہ وقت ذکر تلاوت کے اندر لگ جائے۔ نمبر 6 اعتکاف کی نظر مان کر اعتکاف کرے تاکہ فرض کا ثواب ملے گا، اگر اعتکاف کی نظر مانتا ہے تو فرض کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ مبتلات کی چیز سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1 جنون اور بے ہوشی، کوئی پاگل ہو گیا، دن بھر بے ہوش ہو گیا۔ نمبر 2 خود کے عمل سے نشہ آ گیا، کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی عقل ضائع ہو گئی، نشہ آ گیا۔ نمبر 3 عورت کی جو ناپاکی ہے، ناپاکی ان کی شروع ہو جائے۔ نمبر 4 ردت، مرتد ہو جائے۔ نمبر 5 وہ جنابت جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جنابت جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ مسجد میں پیش آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا احترام ہو گیا خود بخود، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسی صورت میں وہ اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6 بغیر عذر کے مسجد سے باہر نکلے، بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکلنے سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایسے ہی باہر نکل گیا تو اس کا روزہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن کوئی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جیسے کسی کو فرض غسل لاحق ہو گیا، غسل کے لیے وہ نکل رہا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے نکل رہا ہے، تو یہ جو ضروری ہے اس کے لیے کیا کر رہا ہے، نکل رہا ہے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مکروہات اعتکاف، نمبر 1 سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، معتکف کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو جواب نہ دے، کسی کی برائی کا بدلہ نہ دینا، یا اس کو سمجھ لیجیے کہ برا بھلا کہنے مکروہ ہے۔ البتہ اعتکاف باطل نہیں ہوگا لیکن ثواب میں کمی ہوگی، اعتکاف کی حالت کے اندر اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ نمبر 2 حجامہ لگانا، پچھنا لگانا، معتکف کے لیے مسجد میں حجامہ لگانا اور لگوانا مکروہ ہے، جس کو جبکہ مسجد ملوث نہ ہوتی ہو، ورنہ حرام ہے۔ اگر مسجد اگر گندی ہوتی ہے تو پھر حرام ہو جائے گا، نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں ایسا کام جس سے مسجد کیا ہو جاتی ہے، مسجد کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر کھانے میں، پینے میں، اور سمجھ لیجیے کہ کنگھی کرنے میں، یعنی اپنے ذرا سے مسجد کو بالکل کلین اور صاف رکھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو ہر کوشش کرنا ہے کہ صاف رکھے، اور مسجد یہ صاف زمین صاف آسمان کیا ہے، یہ مسجد ہے، لہٰذا نیچے بھی اگر کوئی چلا جاتا ہے صحیح کھانے کے لیے، افطاری کھانے کے لیے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 زیادہ معاملات کرنا، معتکف کے لیے جن چیزوں کا خریدنا ضروری ہو وہ جائز ہے، اور مباح گفتگو جائز ہے، اور یہی چیزیں کثرت سے ہو تو مکروہ ہے، البتہ اعتکاف اس سے باطل نہیں ہوگا۔
لہذا مسجد کے اندر زیادہ معاملات نہ کرے، ہلکی پھلکی کچھ ہے تو کر سکتا ہے، تو حتی الامکان اپنے آپ کو تجارت سے یا ہر چیز سے کیا کرے آدمی بالکل یکساں ہو کے اپنا لے۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔